العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص. عزیز طلبہ کرام، یہ پوری عبارت، متن اور شرح، اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اس عبارت کی ضروری تشریح اب پیش کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ۔ اس عبارت میں مطلقاً خاص کے حکم پر ساتویں تفریع اور خاص کے حکم اول ان یتناول المخصوص قطعاً پر چوتھی تفریع مذکور ہے۔ اسی کو شارح علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ عبارت سابقہ جملہ صح ایقاع الطلاق پر معطوف ہے اور خاص کے حکم پر تفریع ہے، یعنی خاص چونکہ اپنے مدلول کو قطعی طور سے شامل ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے مہر کی مقدار شارع یعنی اللہ کی جانب سے مقرر ہے۔ مہر کی تقدیر و تعیین میں بندوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہر کی مقدار بندوں کی رائے پر موقوف ہے۔ بندے جو مقدار مقرر کریں گے وہی مہر ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یہ امام شافعی کا فرمان ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، چنانچہ حضرت امام شافعی کے نزدیک ہر وہ چیز جو کسی چیز کا ثمن ہو سکتی ہے وہ عقد نکاح میں مہر بھی ہو سکتی ہے۔ گویا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نکاح ایک عقد معاوضہ ہے، لہذا عقد معاوضہ میں جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے عقد نکاح میں اس کو مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک شارع کی جانب سے مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اگرچہ مقرر نہیں ہے، ہمارے نزدیک شارع کی جانب سے مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اگرچہ مقرر نہیں ہے لیکن مقدار اقل مقرر ہے، اور مقدار اقل 10 درہم ہے، یعنی مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ اس سے کم مہر کی کوئی مقدار شرعاً معتبر نہ ہوگی۔ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اگرچہ مقرر نہیں ہے لیکن مقدار اقل کم سے کم مقدار مقرر ہے، اور مقدار اقل 10 درہم ہے، یعنی مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم مہر کی کوئی مقدار شرعاً معتبر نہ ہوگی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم دلیل ہے، یعنی ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں اور ان کی باندیوں کے حق میں مقرر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ فرض قد علمنا ما فرضنا، فرض ایک خاص لفظ ہے جو تقدیر اور تعیین کے لیے وضع کیا گیا ہے،
اور اس پر دلیل یہ ہے کہ فرض کا غلبہ استعمال شرعاً تقدیر ہی کے معنی میں ہے۔ گویا لفظ فرضہ تقدیر کے معنی میں حقیقت عرفیہ ہے۔ کہا جاتا ہے فرض القاضی النفقۃ، قاضی صاحب نے نفقہ مقرر کیا، اور فرائض ورثہ کے ان حصوں پر بولا جاتا ہے جو شرعاً مقرر ہیں۔ بہرحال لفظ فرضہ خاص ہے جو معنی معلوم یعنی تقدیر اور مقرر کرنے کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بقول علماء کے ضمیر متکلم بھی غیر متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے۔ اور صاحب توضیح ضمیر متکلم بھی خاص ہے، اور صاحب توضیح کے نزدیک اس اسناد بھی خاص ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر کیا ہے یعنی مہر ہم کو معلوم ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر اللہ کے علم میں مقدر اور مقرر ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر اللہ کے علم میں مقدر اور مقرر ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔ گویا فرضا بمعنی تقدیر تو خاص ہے، مگر مقدر کی ہوئی مقدار مجمل ہے۔ گویا فرضا بمعنی تقدیر تو خاص ہے، مگر مقدر کی ہوئی مقدار مجمل ہے، اور مجمل چونکہ محتاج بیان ہوتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور تفسیر کرتے ہوئے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم۔ قیاس بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہو، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے 10 درہم مال چوری کرنے پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ 10 درہم مال چوری کرنے پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ گویا ایک عضو یعنی ہاتھ کا عوض 10 درہم مقرر فرمایا ہے، اور بضع یعنی عورت کی شرمگاہ بھی ایک عضو ہے، لہذا اس کا عوض بھی 10 درہم ہونے چاہیے۔ صاحب نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرضہ کا تقدیر کے معنی میں ہونا فقہا کی اصطلاح ہے۔ فقہائے کرام کی اصطلاح میں لفظ فرضہ تقدیر کے معنی میں ہے، ورنہ لغت میں فرضہ کے معنی فرضہ کے حقیقی معنی ایجاب واجب کرنا اور قطع کاٹنے کے معنی ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں آیت قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم میں فرضہ کے معنی ایجاب واجب کرنے کے ہے، اور لفظ فرضہ کو واجب کرنے کے معنی میں اگر لیتے ہیں تو اس پر 2 قرینے موجود ہیں۔ ایک تو لفظ فرضنا کا علی کے ساتھ متعدی ہونا، لفظ فرضنا کا علی کے ساتھ متعدی ہونا ایک قرینہ۔ 2 ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر عطف، ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر عطف، یہ دوسرا قرینہ ہے کہ لفظ فرضہ اوجبنا کے معنی میں ہے، کیونکہ لفظ فرضہ جب علی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کے معنی ایجاب کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب فرض علیہ کہا جاتا ہے تو اس کے معنی اوجبہ کے ہوتے ہیں، اور جب ما ملکت ایمانہم ازواجہم پر معطوف ہے تو ما فرضنا سے مراد مہر نہیں ہوگا۔ جب ما ملکت ایمانہم ازواجہم پر معطوف ہے تو ما فرضنا سے مراد مہر نہیں ہوگا، کیونکہ مہر باندیوں کے حق میں ان کے آقاؤں پر مقدر اور مقرر نہیں ہوتا ہے، لہذا اس سے مراد نفقہ اور کسوہ ہوگا۔ ما ملکت ایمانہم ازواجہم پر معطوف ہو تو ما فرضنا سے مراد مہر نہیں ہوگا،
کیونکہ مہر باندیوں کے حق میں ان کے آقاؤں پر مہر باندیوں کے حق میں ان کے آقاؤں پر مقدر اور مقرر نہیں ہے، لہذا اس سے مراد نفقہ اور کسوہ ہوگا، اور نفقہ اور کسوہ بیویوں اور باندیوں سب کے حق میں واجب ہوتا ہے۔ پس جب ما ملکت ایمانہم کے ازواجہم پر عطف کی وجہ سے ما فرضنا سے مراد نفقہ اور کسوہ ہے تو فرضا بمعنی تقدیر مہر نہ ہوگا، بلکہ فرضا بمعنی ایجاب نفقہ ہوگا۔ بہرحال فرضا جب ایجاب کے معنی میں ہے تو یہ آیت کریمہ نفقہ اور کسوہ کے بیان میں ہوگی، نہ کہ تقدیر مہر کے بیان میں، اور جب یہ آیت تقدیر مہر کے بیان میں نہیں ہے تو اقل مقدار مہر کو مقرر کرنے میں یہ آیت احناف کے لیے مستدل بھی نہ ہوگی۔ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ فرضنا کا علا کے ساتھ متعدی ہونا ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ لفظ فرضا کا علا کے ساتھ متعدی ہونا ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ تضمین کے بعد تقدیری عبارت یہ ہوگی ما فرضنا موجباً علیہم، اور ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر عطف دوسرے فرضنا مقدر مان کر ہے، دوسرا فرضنا مقدر مان کر ہے، او ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر عطف دوسرا فرضنا مقدر مان کر ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم۔ پہلا فرضنا قدرنا کے معنی میں ہے، پہلا فرضنا قدرنا کے معنی میں ہے، اور دوسرا فرضنا اوجبنا کے معنی میں ہے۔ یعنی ہم کو معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں مقرر کیا ہے، اور جو نفقہ اور کسوہ ان پر ان کی باندیوں کے حق میں واجب کیا ہے۔ تضمین کے بعد تقدیری عبارت یہ ہوگی ما فرضنا موجباً علیہم، اور ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر عطف دوسرا فرضنا مقدر مان کر ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم۔ پہلا فرضنا قدرنا کے معنی میں ہے، اور دوسرا فرضنا اوجبنا کے معنی میں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم۔ پہلا فرضنا قدرنا کے معنی میں، اور دوسرا فرضنا اوجبنا کے معنی میں۔ یعنی ہم کو معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں مقرر کیا، اور جو نفقہ اور کسوہ ان پر ان کی باندیوں کے حق میں واجب کیا ہے۔ علماء حناف نے ایسا ہی کہا ہے۔ شارح نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ہاکذا قالو سے علماء حناف کی طرف اس لیے امالہ کیا ہے کہ تضمین کا ارتکاب اور دوسرے فرضنا کا مقدر ماننا تکلفات سے خالی نہیں ہے، چنانچہ ان تکلفات کی وجہ سے مذکورہ جواب کو اپنی طرف منسوب نہ کر کے علماء احناف کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ثم ذكر المصنف دلائل كل من المسائل الثلاث فقال عملا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له وأن تبتغوا بأموالكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم، فقوله عملا تعليل لقوله صح على طريق اللف والنشر المرتب، فقوله فإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسألة الأولى، وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ناظر إلى المسألة الثانية، وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ناظر إلى المسألة الثالثة، وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسألة فتأمل۔ پھر مصنف نے تینوں مسائل میں سے ہر ایک کے دلائل ذکر کیے، چنانچہ فرمایا
تاکہ باری تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ اور قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ پر عمل ہو سکے۔ چنانچہ فرمایا تاکہ باری تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ پر عمل ہو سکے۔ پس ماتن کا قول عملاً اس کے قول صح ایقاء الطلاق کی بطور لف و نشر مرتب علت ہے۔ چنانچہ اس کا قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مسئلہ اولا کے اعتبار سے ہے، باری تعالیٰ کا قول أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ دوسرے مسئلے کے اعتبار سے ہے، اور ان کا قول اور اس کا قول قد علمنا ما فرضنا علیہم تیسرے مسئلے کے اعتبار سے ہے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ ہر مسئلے کے تحت بیان کر دیا، خوب ذہن نشین کر لو۔ عزیز طلبہ اکرام، صاحب المنار نے امام شافعی کی طرف سے وارد کردہ اعتراض اور ان کے جوابات کے بعد 3 تفریعی مسائل ذکر فرمائے۔ ان یتناول المخصوص قطعا، اس خاص کے حکم پر 3 تفریعی مسائل، پہلے 4 تفریعی مسائل بیان کیے گئے تھے اور اب بعد میں 3 تفریعی مسائل کو بیان کیا ہے۔ پھر ان تینوں تفریعی مسائل کے دلائل ذکر کیے۔ چنانچہ فرمایا باری تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، مسئلہ اولا صح ایقاء الطلاق بعد الخلع کی دلیل ہے، اور ان تبتغوا باموالکم دوسرے مسئلے وجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضہ کی دلیل ہے، اور قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم تیسرے مسئلے کان المہر مقدرا شرعا غیر مضاف الی العبد کی دلیل ہے۔ شارح نے ہر دلیل کو ہر مسئلے کے تحت تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے، لہذا اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارح نے کہا کہ ماتن نے مذکورہ تینوں دلیلیں لف و نشر مرتب کے طور پر ذکر کی ہے، یعنی دلائل کی ترتیب مسائل کی ترتیب کے عین موافق ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.